آیت نمبر 23، علم تارا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ علم تر الی الذین، علم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، یدعون، جب ان کو بلایا جاتا ہے، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، کس لیے؟ لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان حاکم بنے، حکم بنے، فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم، تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتا ہے، یعنی کہ منہ پھیر لیتا ہے۔ ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، روح گردانی کرنے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول جو ہے تفسیر در منصور کے اندر آیا ہے، اور تفسیر کبیر کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، آپ کس دین پر ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم تو یہودی تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تورات لے کر آؤ، دیکھتے ہیں کہ ابراہیم یہودی ہیں یا نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تورات لے آؤ، جو تمہاری کتاب ہے، جو تم پر نازل ہوئی ہے، تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس کو تو مانتے ہو نا، اس کو لے آؤ، دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے کہ ابراہیم یہودی ہے۔ تو جب یہ بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو وہ پھر مکر گئے، پھر وہ اس مطالبے پر نہ رہ سکے، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ جو آگے کی یہ یہودی کہلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا، وہاں سے یہ یہودی مشہور ہوئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کافی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو کر کے گزر چکے، جد الانبیاء ہیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہ کس طرح یہودی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ انہوں نے مضحکہ خیر بات کی، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اپنی جو کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے تو رات وہ لے آؤ، دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اگر وہاں پر لکھا ہے کہ وہ یہودی ہیں تو میں بھی مان لوں گا۔ تو بس وہ یہ جواب سن کے وہ بھاگ گئے، کیونکہ اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم ترى، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، ایسے گروہ کو آپ نے دیکھا، اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کتاب دی، تورات ان کے اوپر نازل کی گئی، انہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، ان کو علم ہے اس کے بارے میں۔ یدعون الی کتاب اللہ، جب کبھی انہیں پکارا جاتا ہے کہ بھائی اپنی کتاب لے کر آؤ، لیحکم بینہم، کہ تاکہ جو بھی جھگڑا ہے تمہارے اور ہمارے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ ثم یتولی فریق منہم، تو آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر جو ہیں وہ منہ پھیر کے بھاگ جائیں گے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوں گے، کبھی بھی کتاب لے کر کے نہیں آئیں گے فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ وہ کس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے تھے اور پھر کس طرح سے وہ لاجواب ہو جایا کرتے تھے حضور علیہ السلام کے علم غیب کی وجہ سے۔ اور اسی حوالے سے تفسیر خازن کے اندر بھی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اسی آیت کے شان نزول کے اندر ایک روایت یہ بھی ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا،
اور تورات میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، یعنی سنسار کرنا ہے، تورات میں بھی یہی سزا ہے اور قرآن میں بھی یہی سزا ہے۔ لیکن چونکہ وہ زنا کرنے والا مرد جو تھا وہ یہودیوں کے اونچے خاندان سے تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو اس امید پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ شاید آپ سنسار کرنے کا حکم نہ دیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا اور یہودی مسلمانوں کے ماتحت ہو گئے، تو اب وہ مسلمانوں کی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں تو نظام مسلمانوں کا چلے گا، تو اس لیے انہوں نے بولا کہ ان سے فیصلہ کرواتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کو زنا کرنے والوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا، تو یہودی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اپنی کتاب لے آؤ تو رات ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سزا ہے۔ قرآن کو جو تم مانتے نہیں ہو تو وہی کتاب لے آؤ جو تم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اسی سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات آپ کی انصاف والی بات ہے، کیونکہ ہم قرآن کو تو مانتے نہیں ہیں، ہماری اپنی کتاب کو مانتے ہیں، ہم وہ لے آئے۔ چنانچہ تورات منگوائی گئی اور یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ نے تورات پڑھنی شروع کی۔ تو جب رجم کی آیت آئی جس میں سنسار کرنے کا حکم تھا، تو عبداللہ بن سوریہ نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا آیت پر اور آگے پڑھنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو حضور کے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ ہٹایا اور وہ آیت جو چھپا رہا تھا اس کو پڑھا۔ تو واضح ہو گیا کہ تورات کے اندر بھی ایسے لوگ جو کہ زنا کرتے ہیں، شادی شدہ مرد عورت زنا کرتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ سنسار کرنا ہے۔ جو کوارے مرد عورت اگر زنا کرتے ہیں تو قرآن میں کیا سزا ہے کہ 80 کوڑے 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد عورت یہ کام کرتے ہیں تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ ان کو قتل کیا جائے گا، سزائے موت ہے، یعنی کہ لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں انہیں پتھر مار مار کے ختم، یہ اسلامی سزا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ ثابت کر دیا کہ تورات میں بھی یہی سزا ہے، تو پھر ان کو سنسار کر دیا گیا، ان دونوں کو مرد و عورت کو سنسار کر دیا گیا، کیونکہ وہ ماتحت تھے، یہودی اس وقت خیبر فتح ہو چکا تھا اور وہ اسلامی ریاست کے تحت تھے، اس لیے ان کے اوپر بھی وہی قانون نافذ ہوا، اور ویسے بھی وہ قانون ان کی کتاب کے اندر بھی یہی تھا جو ہماری کتاب کے اندر، اس لیے وہ پہلے اعتراض کر رہے تھے، لیکن پھر جب حضور علیہ السلام نے دکھایا تو پھر وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں آیا۔ تو یہی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا آپ ایسے گروہ کو نہیں دیکھتے جن کو کچھ نہ کچھ کتاب دی گئی ہے، نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے کوئی حصہ ان کو دیا گیا ہے، یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو اس کتاب کی طرف پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ آؤ اپنی کتاب کی جو باتیں انہی کو مان لو، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ ہو سکے، کوئی بات اگر جھگڑا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو وہ لوگ اس سے بھی اعراض کرتے ہیں، اس سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ ہماری کتاب کو کیا ماننا ہے؟ اپنی نازل شدہ کتاب کو، اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب کو بھی نہیں مانتے، تو ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں، اپنے اس دعوے کے اندر بھی جھوٹے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عذاب کا یہ شکار ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت ایسی لکھی ہے کہ یہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے، اور ان کا جو آخرت میں ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ کیوں؟ کوئی کہے کہ بھئی ان کا اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی، تقدیر ان کی اس لیے لکھی گئی کہ ان کی یہ حرکتیں ہیں، اگر ان کی حرکتیں اچھی ہوتی، کچھ سوچ بچار کرنے والے ہوتے، تفکر کرنے والے ہوتے، تو کبھی بھی ان کی اس طرح کی تقدیر نہ ہوتی، اپنی حرکتوں کے سبب ہی یہ اس انجام کو پہنچے۔